آج شب شہادت ہے اور آج اس بی بی دو عالم کی شہادت ہے کہ جو ہم سب شیعان حیدر کرار کی روز قیامت میں شفاعت فرمائیں گی۔ یقیناً آج غم زدہ ہونا، کل کے دن غم زدہ ہونا صرف ہم نہیں بلکہ پورا عالم جو ہے وہ اس غم میں مبتلا ہے۔ کیوں مبتلا ہے پورا عالم؟ کیونکہ جو وقت کا امام ہے وہ اپنی ماں کے غم میں غمزدہ ہے، اور یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں یا روتے ہیں یا غم کی حالت ہوتی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں یہ ان کی محبت کا اثر ہے جو ہمیں ان کے غم میں مبتلا کرتا ہے۔ پروردگار نے پورے عالم کو انہی کے لیے خلق کیا ہے، یہی اصل مقصد خلقت کائنات ہیں۔ حدیث قدسی جو کہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا کی خدمت میں کہا، اے احمد، میں اگر آپ کو خلق نہیں کرتا تو کسی چیز کو خلق نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں علی کو خلق نہیں کرتا تو میں آپ کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی خلق نہیں کرتا، اور ہاں اگر میں فاطمہ کو خلق نہیں کرتا تو میں کسی بھی چیز کو خلق نہیں کرتا۔ یعنی کائنات کی خلقت کا مقصد حضرت سیدہ ہیں۔ اب یہ ظاہر سننا آسان ہے، اس کو معرفت حاصل کرنا تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے، کہ ہم ان کی زندگی سے کیا حاصل کریں اور پھر اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت کے ذریعے سے اس عالم میں نجات حاصل کریں۔ ایک ان کی زندگی بندگی ہے، عبادت ہے، ایک ان کی زندگی فیملی کے ساتھ ہے، اور تیسرا پہلو جو ہے وہ ان کی زندگی کا وہ سوشل ہے، اجتماعی ہے۔ ہم نے بندگی پہ بھی بہرحال جتنی ہو سکتی تھی گفتگو کی، تھوڑی فیملی پہ کر سکتے تھے۔ ابھی اس ایشو پر جو اصل مقصد بنا، جو اصل ریزن بنا حضرت سیدہ کی شہادت کا، وہ کیا مقصد تھا؟ کیوں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو اتنی مشکلات فیس کرنی پڑیں، جس کی وجہ سے ان کو ضربتیں لگیں اور وہ پھر چند دن زندہ رہیں اور اس کے بعد وہ شہادت ان کو حاصل؟ وہ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ظاہراً ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات کے دفاع کے لیے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو آخر ایسی کیا چیز ہے مولا کائنات میں کہ ایک خاتون جو کہ اول خلقت سے لے کر آخر خلقت تک جو ہے سیدہ ہیں، ہر خاتون کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں، ایک ہی بیٹی ہیں رسول کی، رسول نے ان کی شان میں اتنی احادیث بیان کی ہیں، محدثہ ہیں، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، خلقت نوری ہے، حوریہ انسیہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، زکیہ ہیں، مرضیہ ہیں، یعنی اتنی فضیلتیں کہ خدا خود نام۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی ایک شخص کے ڈیفینڈ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ اب یہی تو ہمیں آج یہاں سے لے کے اٹھنا ہے کہ ہم وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا امر تھا، وہ کیا اصل ریزن تھا، اور کیا اس اصل ریزن کو آج ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر خدا نے توفیق دی تو مجھے بس آج یہی آپ کو بتانا ہے، اور یقیناً آپ سب صاحب علم ہیں، سنتے ہیں، علماء کو جانتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، عوضیں پڑھیں، لیکن شاید کسی ایک زاویے سے کوئی ایک بات آپ کی خدمت تک میں پہنچ سکوں جو کہ میری اپنی نہیں ہے، اساتید نے جو بیان کی ہے، میں آپ کی خدمت میں علماء سے معذرت کے ساتھ کہ اپنا درس جو ہے وہ واپس دے رہا ہوں جو میں نے لیا ہے۔ بس وہ ایک ہستی کہ جو اتنا سٹیٹس جس کا ایلیویٹ ہے، وہ کس امر کے لیے اپنے آپ کو خطر میں ڈال رہی ہے؟
کیوں اپنے آپ کو خطر میں ڈال رہی ہے؟ وہ جو کہ چار دیواری میں ہے، جو کہ حجاب میں ہے، وہ کیوں دربار آ رہی ہے؟ وہ کیوں کوچے کوچے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے؟ ہم جب تاریخ کے اس صفحے سے گزرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں خوب امام کی ولایت تھی، امام کی ولایت کو غصب کر لیا، امام کو اس کو غصب کر لیا، بی بی نے دروازہ۔ خوب یہ ولایت کیا ہے؟ یہ خود امام کیا ہے؟ یعنی کیونکہ ہم مثلا شیعہ پیدا ہو گئے ہیں تو شاید ہمارے لیے کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے، خوب امام ہے مولانا، امام ہے، 12 امام ہیں ہمارے، ان میں سے وہ پہلے امام تھے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں پوری طاقت دوسری طرف کی لگی ہوئی ہے اس امام کو حذف کرنے کے لیے، اس امام کو ہٹانے کے لیے، اور یہاں کچھ نہیں ہے، صرف ایک سیدہ ہیں جو اس پوری طاقت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہی ہیں۔ اور کیا ہے؟ اور کون ہے مدینے کے اندر؟ کیا چیز ہے؟ عزیزان محترم، قرآن سے ہم لیں کہ امام کیا ہے، امام ہے کیا؟ روایات کہتی ہیں اگر پروردگار کی یہ اہل بیت، رسول خدا اور اہل بیت عبادت نہ کرتے، کوئی بھی خدا کی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے بندگی سکھائی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا وجود جو ہے وہ نور ہے، ان کا وجود ہی اصل میں حیات ہے۔ یعنی اگر امام نہیں، اصل حیات نہیں ہے۔ یہ جو ہم سورہ زمر کی آیات میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار کہتے ہیں پروردگار جو ہے وہ روشن کرے گا، کس کو؟ زمین کو روشن کرے گا اپنے نور سے۔ پروردگار نور سے روشن کرے گا، اشرقت ارض بنور، اپنے نور سے اس کائنات دنیا کو روشن کرے گا۔ وہ آیت قیامت کے لیے، تفسیر میں قیامت کے لیے نہیں ہے، تفسیر میں یہ آیت ظہور کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یعنی جب ظہور ہوگا، پروردگار اپنے نور سے اس زمین کو روشن کرے گا، زندہ کرے گا۔ کیونکہ ظہور میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اصل میں ظہور وہ امام ہے، وہ وجود ہے جو ابھی پردہ غیبت میں ہے۔ وہ جب آئے گا وہ سب کو حیات بخشے گا، وہ سب کو زندہ کرے گا۔ خوب ہم زندہ نہیں ہیں کیا؟ نہ، ابھی ہم اس طرح زندہ نہیں ہیں جس طرح زندہ ہونا چاہیے۔ مگر کیا رسول خدا کے زمانے میں لوگ زندہ نہیں تھے؟ مگر مدینہ زندہ نہیں تھا؟ مگر لوگ زندہ نہیں تھے؟ تو پھر کیا وجہ تھی کہ سب زندہ ظاہر میں مردہ تھے؟ صرف ایک بی بی تھی کہ جو حیات حاصل کر، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی امام کسے کہتے ہیں۔ اگر اس امام کے نور کو بجھا دیا گیا تو پھر پوری دنیا میں ظلمت چھا جائے گی، اور یہی ہوا جس حد تک انہوں نے کیا۔ آج اگر دنیا میں ظلمت ہے تو سب اس ظلمت اسی وجہ سے ہے۔ اگر اس وقت امام علی کا حق ادا کر دیا جاتا تو کوئی مشکلات نہیں۔ روایات ہے کہ اگر امام علی کی حکومت کو عرضہ کر دیا جاتا تو کوئی شخص جو ہے وہ غلط راستے کی طرف جاتا ہی نہیں جاتا۔ خوب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن کی آیات ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو زمین کیا ہے؟ زمین، اور حدیثیں بھی ہمارے پاس کہ زمین جو ظلم اور جور سے بھری ہوگی، امام جب ظہور فرمائیں گے عدل قائم ہو جائے گا، عدالت قائم ہو جائے گی۔ عدالت کیا ہے؟ عدالت عدل یعنی حیات، یعنی ایسی عدالت ہوگی کہ پھر کوئی برا کام نہیں ہوگا۔ فساد دنیا میں برائی ہے وہ جڑ سے اکھاڑ لی جائے گی۔ وہ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ظہور سے ہوگا۔ وہاں بی بی نے امام کی حمایت کے لیے، حیات انسانی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج فاطمیہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہاں بی بی نے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی پسلیاں جو ہے وہ شکستہ کروا لی۔ آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ فاطمیہ ہے ہی یہی، فاطمیہ یہی ہے۔ کیوں مولا کائنات کو جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنی پڑ گئی؟ کیوں امام کو خاموش کر دیا؟ کیوں 100 سال تک
ابن الحدید لکھتا ہے جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، 70,000 ممبر پر امام علی کو برا بلا کہا جاتا تھا. 70,000 ممبرز. کیوں امام کو برا کہا جاتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا اگر یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت امامت کسی ایک زمانے پہ محیط نہیں تھی، ایک جگہ پہ نہیں تھی، وہ آج تک ہمارے سینوں میں وہی تو ولایت ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، وہی ولایت ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول ہیں. دشمن جانتا تھا یہ ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے. اس نے 100 سال کے سپین کے اندر 70,000 ممبر سے امام علی کو برا بلا کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا. اور آج بھی لوگوں کے ذہن ایسے ہی ہیں، بعض لوگوں کے ذہن ایسے ہیں. جب آپ امام کی بات کریں کسی کے چہرے مرجھا جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں منافق ہے، جس کے چہرے کھل جاتے ہیں سمجھ لیں وہ مومن ہے. دشمن اس کو سمجھتا تھا. دشمن نے کیا کیا کہ ایسا کرو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، لوگ کنفیوژن کا شکار ہوں. اور اس نے 100 سال کیا کہ امام کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی، مگر خوب امام کا نام امام کا تھوڑی تھا، کلمۃ اللہ تھا، اللہ کا، العین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، نور اللہ تھا. تم جتنا بھی چھپاتے وہ تاریخ کے سارے دریچے جو ہے وہ چیرتا ہوا آج تک زندہ ہے، آج تک زندہ ہے. لیکن ہوا کیا، جو کہ بہت نازک سا ایک موڑ ہے، میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ لیا تو آپ، میں بہت زیادہ اس کو کھولوں گا نہیں. اس نے 100 سال کوشش کی کہ ممبر سے نام خراب کیا جائے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج ممبر سے؟ اس نے کوشش کی ولایت کو سٹاپ کرے، ولایت کو روکے، سسٹم آف ولایت کو روکے. تو امام علی کیا ہیں ایکچولی؟ امام علی خود کیا ہیں؟ کیا چیز ہے امام؟ خوب ہم امام سے اس لیے محبت کرتے ہیں رسول کے رشتہ دار تھے؟ نہیں، رسول کے اور بھی رشتہ دار تھے، خدا کے منتخب نمائندے تھے. اللہ نے رسول کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی کی ولایت کا جو ہے وہ اقرار لو لوگوں سے. کیوں؟ کیونکہ نظام نبوت کے بعد انسانیت کی بقا نظام ولایت کے اندر ہے، اس لیے بھیجا. اب دشمن نے کیا صرف نام کا مسئلہ تھا؟ دشمن کو یہ مسئلہ تھا؟ نہیں، دشمن کو سسٹم سے پرابلم تھی، سسٹم سے پرابلم، نام سے تھوڑی مسئلہ تھا. کیونکہ علی اپنی پوری ذات میں نظام الہی تھے. حضرت علی کا ایسا نہیں تھا. اب حضرت علی جہاں پہ بھی ہیں پورا نظام الہی ہے، چاہے وہ قاضی ہوں، چاہے وہ جنگ میں ہوں، چاہے وہ گلی میں ہوں، چاہے وہ سخاوت میں ہوں، چاہے وہ عبادت میں ہو، جس کام میں ہو نظام الہی ہے. ہر زاویے سے وہ نظام الہی ہے. اسی کو روکنے کی کوشش کی، یہ نظام چھین لو. پھر کیا کیا اس کے مقابلے میں؟ ظلمت کا نظام دیا، ظلمت کے ائمہ، ظلمت کے لیڈروں کو دیا، جگہ دی. اس کو ہٹاؤ. شخص کا مسئلہ نہیں تھا، حق کا مسئلہ تھا. اس لیے کہا ہے کہ حضرت عمار جو صحابی ہیں وہ بہت بابصیرت صحابی تھے. رسول خدا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں آپ کے جانے کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں، فساد دیکھ رہا ہوں، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں گا؟ جیسے آج ہم لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، آج ہم لوگ بے بصیرتی کا ہوتے ہیں، انسان ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کنفیوز ہیں. ویئر ٹو گو، کہاں جانا ہے؟ خوب اللہ نے عقل دی ہے. اپنی عقل کو دین کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا. ہم نے موزہ خریدنے جانا ہے دکان میں، وچ برانڈ، کلر کون سا ہے، رنگ کیسا ہے، خراب ہوگا، کتنی قیمت ہے ایک ساکس کی. مگر دین کے معاملے میں پالیٹکس، یہ دین کا، ارے مولانا چھوڑیں، کیا یعنی دین کے معاملے میں ہم اتنے سادہ ہیں، جس کا جو دل چاہے پروپیگنڈا کریں ہم اس کا شکار ہو جائیں، جس کا دو دل چاہے دو واٹس ایپ کے میسج کریں ہمارا پورا سسٹم چینج ہو جائے. وائی وی آر ناٹ تھنکنگ؟ کیوں لوگ اس وقت غفلت کا شکار تھے؟ مگر مدینہ میں کیا لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ مگر مدینہ میں لوگوں نے نبی کی شکل کو نہیں دیکھا تھا؟ مگر نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی؟ تو کیا وجہ تھی؟ مدینہ میں بے بصیرتی تھی.
آج دنیا اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی کنفیوز ہوتی ہے. خوب حضرت عمار نے کیا فرمایا کہ میں یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو ایسے میں حضرت علی چلتے ہوئے آ رہے تھے. رسول خدا نے فرمایا عمار پوری دنیا کے انسان ایک وادی میں چلے جائیں, ایک جگہ جمع ہو جائیں, اور علی تنہا ایک طرف ہو تو سمجھ لینا حق علی کی طرف ہے. خوب یا آپ علی حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں, نعرے مار رہے ہیں, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ خدا جس کے دل میں خیر چاہتا ہے علی کی محبت کو اتار دیتا ہے. اب حضرت عمار کو فارمولہ دے دیا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو, علی جس طرف ہو حق اسی طرف ہے. اسی لیے کہا حق مال علی و علی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, اور جہاں جہاں علی جائے گا حق وہیں وہیں. اصل میں خود علی حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ حق کچھ اور ہے اور حضرت علی اس کو حاصل کریں, نہیں, اصل ایسا بالکل نہیں ہے. اصل وہ پوری وجود, پوری ذات حیات ہے. وہ اس ذات کو, اس حیات کو ابلیس نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے حذف کرنے کی کوشش کی. وہ ابلیس کا اپنا کام ہے, اس نے اپنا کام کرنا ہے, ظاہر ہے. وہ ظلمت کا اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, اس نے جہنم میں لے کے جانا, اس نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن اس پوری ظلمت کی پلاننگ میں جو انہوں نے کی تھی کہ ہم اس سسٹم کو ختم کر دیں گے, یہ ان کی بھول تھی. اس کی دوسری غلطی انہوں نے کربلا میں کی کہ وہ یہ سمجھے کہ امام حسین کو ختم کر دیں گے سب ختم ہو جائے گا. خمنہ اتحاد شروع ہوا کربلا میں. حسین کے خون کے قطروں نے اسلام کو حیات بخشی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. خوب یہ حیات ہے. کیوں حیات ہے؟ کیونکہ یہ خود امام نور ہے, یہ اللہ کا نور ہے, اسے مٹایا چھپایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے انہوں نے 100 سال کوشش کی نام خراب کریں. اب ہم لوگ میجورٹی کیا کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے, حضرت علی کا نام لینا ہے, فضائل ذکر کرنا ہے, بٹ میجورٹی کس لیول پر ہے؟ ہم اس 100 سال کا ابھی جواب دے رہے ہیں ممبروں سے. اس 100 سال کا کیا ہے؟ ہم حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں, حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں, ممبروں سے ذکر کرتے ہیں. جب کوئی اور ذکر کرتا ہے حضرت علی کا ہم بہت خوش ہوتے ہیں. کوئی دوسرا ریلیجن والا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ برادران اہل سنت ہیں, حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں. ارے وہ ہندو ہے, حضرت علی کا ذکر کر, ارے وہ کرسچن ہے, حضرت علی کا ذکر کر رہا ہے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن دس از اونلی دا ریپلائی آف دیٹ 100 ایئرز. یہ جواب صرف اس 100 سال کا ہے. معاملہ ابھی آگے نہیں بڑھا. اصل آگے بڑھنا حضرت علی کی ولایت کو نافذ کرنا ہے دنیا کے اوپر. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ارے مولانا چھوڑیے, پہلے زندگی سٹریس میں, کاروبار سٹریس میں, کام سٹریس میں, ابھی ولایت علی کو کدھر نافذ کریں؟ ابھی تو اپنی ولایت پوری نہیں ہو پا رہی ہے. وہی آپ نے دیکھا نا اخلاق ہمارا کتنا ہے. آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ I don't want to come in your own politics, ہاں, لیکن میں نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. دشمن کا کام آج کیا ہے؟ کریکٹر ایسیسینیشن. کردار کو مار دو. اب آپ کے جو بھی لیڈر ہوں ان کے کردار ختم کر دو. یہی ہے آج دشمن ہمارے اپنے اندر گھس کر ہمارے کرداروں کو فنا کر رہا ہے, تاکہ ہمارے کردار ختم ہو جائیں, ہمیں کسی پہ بلیف ہی نہ رہے کہ کون ہماری کمیونٹی کو چلائے گا, کون کیسے چلائے گا, کہ ان کے کردار خراب کر دو. سب یہی ہے. جو سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ کردار کشی کر رہا ہے. کریکٹر ایسیسینیشن ہے آج اس کا. اس نے کریکٹر ایسیسینیشن کی تھی 70,000 ممبر سے, آج بھی وہ یہی کر رہا ہے, کریکٹر ایسیسینیشن. ہم اس نظام کو کب نافذ کریں گے دنیا کے اوپر؟ مولانا وہ تو امام آئیں گے تو کریں گے. تو امام کیسے آئیں گے؟ امام کو کون بلائے گا؟
کوئی تو بلائے گا نا امام کو. امام نے اگر خود آنا تھا تو کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ 1180 سال امام کی ولادت کو گزر گئے ہیں. 5 سال کی غیبت صغرا تھی، باقی غیبت کبریٰ کے سے لے کر ابھی تک امام کیوں نہیں آئے؟ 5 سال کے امام چلے گئے غیبت صغرا میں، اس کے کچھ سال بعد پھر امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے. امام خود کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ مولا کائنات کو جب ظاہری خلافت عطا ہوئی، لوگ امام کے پاس آئے، امام نے قبول کیا. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں ایکسیپٹ کی تھی؟ امام فرماتے ہیں میرے بازو کٹے ہوئے تھے. کہا مولا آپ کے بازو کیا مطلب؟ کہا امت امام کے بازو ہیں، امت نہیں تھی. آج امام کدھر آئے؟ امت تو اپنے مسائل میں اتنی گھری ہوئی ہے. اخلاق ہمارا ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. کوئی ذرا سا کام کر رہا اسے ٹانگ کھینچ دیتے، کوئی ذرا سا وہ ہو فلانا. دا بیسٹ پروفیشن ہمارے ہاں علماء کی برائیاں کرو، کمیونٹی کی یہ کرو وہ کرو، یہ بیسٹ پروفیشن. جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے، ہم بھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہمیں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. تو بیسٹ کام ہے یہ ہمارا، کیونکہ ہم تو سب سے اچھے ہیں، ہماری تو کوئی برائی ہی نہیں ہے، دوسروں میں برائیاں ہیں. وہ اس میں برائی، نوا خان میں برائی. بیسٹ کام ہے، سستا کام ہے یہ. چائے پیو، برائی کرو، اڑ جاؤ. یہ کردار ہے اسلامی. ملا مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامع السادات اخلاق پر مبنی کتاب لکھی، ملا احمد ناراکی کے والد، کہ جو کتاب جامع سعادات ہم نے سب نے اکثر لوگوں نے پڑھی ہو، نہیں تو پڑھیں، اخلاق کی بک ہے. پرشین میں، اردو میں، انگلش میں بھی آئی تھنک ٹرانسلیشن ہے اس کا. اصل کتاب تھی جامع السعادات عربک میں، یہ اس کا خلاصہ ہے معراج السعادہ. وہ جب کتاب انہوں نے لکھی تو وہ کتاب بہت فیمس ہوئی حوزے کے اندر. نجف میں بھی وہ کتاب بہت فیمس تھی. یہ جب زیارت پہ نجف گئے تو اسکالرز، علماء ان سے ملنے آئے کہ آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی ہے، ہم آپ سے ملنے آئے. اگر کوئی ملنے نہیں آیا تو ایک عالم ملنے نہیں آیا. وہ کون تھا؟ سید مہدی بحر العلوم. تو انہوں نے کہا کہ میں خود ان سے ملنے جاتا ہوں. تو جو شاگرد ہوتے ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں، کہہ رہے چھوڑیے وہ نہیں آئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، وہ عالم سید بزرگوار ہیں، میں خود ان کے پاس. یہ ان کے پاس گئے، وہ درس دے رہے تھے، یہ آ کے بیٹھے، درس ختم ہوا، جیسے لوگوں سے ملتے ہیں ان سے ملے اور چلے گئے. کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی، ان کو ویلیو نہیں دی بہت زیادہ. کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، پہلے ایک دفعہ تو ہو کے آئے ہیں آپ، وائی یو آر گوئنگ اگین؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ سید ہیں، وہ بزرگوار ہیں. پھر گئے، پھر بھی انہوں نے ویسی کیا، درس دیا، درس ختم ہوا، ہاتھ ملایا، چلے گئے، کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں کی. یہ گئے زیارتوں پہ، کاظمین، سامرا، کربلا، بلد سب کر کے آئے دوبارہ نجف. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تو واپس جا رہا ہوں، تو میں ایک دفعہ اور ان کی زیارت پہ جاتا ہوں. لوگوں نے کہا مولانا بس کر دیجئے، کتنے اپنے نفس کو گرائیں گے، کتنا اپنے آپ کو نیچے رکھیں گے، آپ ملنے جا رہے ہیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی یہ نکلے، یہ خبر جب سید کو پہنچی، سید بغیر چپل کے گلی میں دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو ریسیو کیا اور لے کر گئے اور بٹھایا. اور پھر ان سے کہا آپ پوچھیں گے نہیں، میں نے 2 دفعہ آپ آئے، میں نے آپ کو صحیح طرح توجہ نہیں دی. کہا نہیں، آپ بزرگوار ہیں. کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا. خوب یہ اخلاق ہے. ہم اتنی کتابیں، اتنی مجلسیں، اتنے لیکچر بعضوں کا سنتے ہیں اور اخلاق ہمارا وہیں کا وہیں ہے. دیکھیں دنیا محدود ہے، لمیٹڈ ہے یہ دنیا. یہ جو ناراضگیاں ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہشات ہیں، بڑھتریاں ہیں، اٹس ویری لمیٹڈ. اس تھوڑی سی دنیا کی خاطر ہم اپنی جہنم کو بھڑکا رہے ہیں، اپنی قبر کو جو ہے وہ عذاب میں اس کو ڈال رہے ہیں. کیا کر، اگر مسئلہ ہے، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. ہم رحمت اللہ عالمین کے ماننے والے ہیں. انہوں نے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیے تھے ان کو انہوں نے معاف کر دیا. ہم سے ہمارا بھائی معاف نہیں ہوتا.
ہم سے ہمارا دوست معاف نہیں ہوتا، ہم سے اپنے رشتہ دار معاف نہیں ہوتے. گھر ہمارے ایسے ہیں کہ بہو جو ہے وہ ساس کی دشمن ہے، ساس جو ہے وہ بہو کی دشمن ہے، بہن بھائی کے دشمن ہے. یعنی کیا ہے یہ جو سوسائٹی میں ہم لے رہے ہیں، یہ اسلامی سوسائٹی ہے؟ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سوسائٹی پر قرآن کی حکومت نہیں، میڈیا کی حکومت ہے. ہماری ساری خواتین، معذرت کے ساتھ میں سب کو نہیں کہہ رہا یقیناً، بہرحال میں کسی اور کے لیے باتیں کر رہا ہوں، اکثر مجھے مارس والوں کے لیے مجلس پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو لوگ سب ماشاءاللہ صحیح اور سالم ہیں. مارس میں رہنے والی خواتین ڈرامے دیکھتی ہیں، اور وہ ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے وہ، آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اصل میں گریجولی میڈیا آپ کے لاشعور کو ہٹ کرتا ہے. جو کریکٹر میڈیا دکھا رہا ہے وہ حلال اور حرام ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں، دشمن کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ ذہنوں کو نجس کرو. جب ذہن نجس ہو جائیں گے، فکریں آلودہ ہو جائیں گی، تو یہ کہاں امام کو پہچانیں گے؟ یہ گھر کیسے تباہ ہوں گے؟ یہ ایسی تباہ ہوئے ہیں. یہ نیٹ فلکس کی سیریز، یہ ڈرامے، یہ سب کیا کریں؟ کچھ نہیں ہوتا. ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ، یہ آلودہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں. کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہیں آج؟ اس کی وجہ سب یہی ہے. تذکرۃ الاولیاء میں عطار نشاپوری ایک لوہار کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو لوہے کا، آئرن کا کام کرتا تھا، لوہار تھا. مشہور تھا کہ آگ میں ہاتھ ایسے ہی ڈال لیتا ہے. وہ عبادت کا نتیجہ تھا، کیا تھا؟ ایک کنیز پر نگاہ پڑی اور اس کی محبت میں شکار ہو گیا. بہت کوشش کی مگر اس کو حاصل نہیں کر پایا. تو کسی نے کہا کہ فلانی جگہ کوئی جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے، وہ تمہارا یہ کام کر دے گا. جیسے ہم لوگ باباؤں کے پاس، عامل باباؤں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، یہ بندش ٹوٹ جائے. ساری بندشیں پاکستان اور ہندوستانی بانڈ سوسائٹیز پر ہیں پوری دنیا میں، اور کہیں بندشیں نہیں ہیں. سارے عمل بھی ہمارے ہیں، جادو کالے بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے پر. ایسا نہیں ہے کہ جادو تعویذ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. وہ جادوگر کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ بھائی یہ، اس نے کوشش کی، جو بھی اس کا طریقہ تھا. اس نے بولا میرا کام نہیں ہو رہا تمہارے اوپر. کہا کیوں؟ کہا تم کوئی اچھا کام کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. کہتا ہے 40 دن نماز نہیں پڑھو، کوئی اچھا کام نہیں کرو، پھر میرے پاس آؤ، کیونکہ میرا جادو کام نہیں کر رہا. دیکھا آپ نے؟ یعنی پہلے نجاست دور ہو یہ عبادت سے، پھر اس کے اوپر دشمن کام کرتا ہے. جب ہم رات کو بیٹھتے رہتے ہیں میڈیا کے آگے، صبح فجر کی نماز قضا کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے کسی چیز کی وجہ سے. بوجھ ہے، وزن ہے میرے اوپر، میرے اعمال کا. میں بیٹھتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کتنی غیبتیں کی، کتنے دل دکھائے، اور وہ بھاری پن سے مجھے کون فجر میں اٹھائے گا؟ کون میرے بدن کو کوئی نہیں اٹھے گا. روح بھاری ہوئی ہے اس وقت. خیر وہ گیا، 40 ڈیز اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا. واپس آیا اس نے پھر اپنا کوئی کیا عمل، دیکھا پھر کام نہیں کر رہا. کہا کہ تم نے کوئی کام نہیں؟ کہا میں نے نماز پڑھی. کہا کوئی تو نیکی کی ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا، میرا عمل کام نہیں کر رہا تمہارے اوپر. کہا جب میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے پاؤں سے اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا کہ کوئی گر نہ جائے. وہ جادوگر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. کہا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا 40 دن تم نے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، پھر بھی تمہارا خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے، قدموں سے بچا رہا. وہ رحمان رحیم. یہ ہم لوگ کیوں بعض اوقات ایک نیکی خدا کے قریب کر دیتی ہے. کسی بھی حدیث ہے، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، یہی خدا کو پسند آ جائے. کسی سائل کو خالیات مت بھیجو، کیا پتہ یہ سائل اللہ کا بھیجا ہوا امتحان ہو تمہارے لیے. اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کہیں یہی گناہ تمہیں جکڑ نہ لے. اللہ عزیزان محترم، امام
نور ہے، امام عدل ہے۔ ابھی ہم لوگ موسٹلی فرسٹ سٹیج آف ولایت پر ہیں، ہم صرف ذکر کر رہے ہیں ولایت کا۔ بی بی نے اس لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا کہ صرف ذکر ہو علی کا، نہیں، علی کی ولایت غصب ہو رہی تھی، یعنی جب تک ولایت دنیا میں چھائے گی نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ سکون سے نہیں بیٹھیں گی۔ آپ یاد رکھیے گا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا جواب ظہور امام ہے۔ ہم دکھ ہے نا، ہم درد میں ہیں کہ بی بی اگر کاش ہم ہوتے تو ہم اپنی پسلیاں توڑوا دیتے، آپ کے اوپر آنچ نہ آنے دیتے۔ تو آج آئے گا کہ آج تم میرے لیے کیا کر رہے ہو، تم میرے بیٹے کے لیے کیا کر رہے ہو، میرے بیٹے کے ظہور کے لیے کیا کر رہے ہو۔ یہ کوشچن ہے فار ایوری ایسپیکٹس آف آور لائف۔ میری ہر چیز کیا ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے؟ میرا ہر کام ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ حیات ہے، اور جب ظہور ہوگا تو دنیا بالکل بدل چکی ہوگی، یہ دنیا نہیں ہوگی، ہر چیز ترقی کرے گی، ذہن کمال پر پہنچے ہوں گے، اور یہ نور پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ تو ہم اس نور کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور نور تبھی آئے گا جب ہم اس ظلمت کو، اندھیرے کو جو دوسری طرف سے آ رہا ہے، اس کو روکیں۔ اور یہ ظلمت ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ ظلمت جس کے اندر چلی گئی اس کے لیے پھر نور کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ جو ظلمت ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے اس ٹائم، کیپٹلزم، لبرلزم، سوشلزم، جو بھی ازم ہے، جتنے بھی، یہ سارے ازم کہاں لے کے جا رہے ہیں انسان کو؟ دنیا کی طرف۔ میں امیر ہو جاؤں، میں امیر سے امیر ہو جاؤں، یہ ڈگری لے لوں، یہ ایجوکیشن لے لوں، یہ اور اس کے بعد کروں کیا؟ یہ برانڈ، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ وہ، تو یہ کہاں ہوں میں؟ اگر میں اسی ڈیولپمنٹ میں، میرا کام، میرا بزنس اس لیے ہے کہ میں اس کام کو امام کو پیش کروں گا، یہی ڈگری، یہی ایجوکیشن اگر اس لیے ہے کہ میں اپنے پروفیشن میں بیسٹ ہو کر اپنے امام کی نوکری کروں گا، تو پھر آئی ایم گوئنگ ٹوورڈ ظہور۔ لیکن اگر میں دنیا کی طرف جاتے جاتے دنیا میں چلا گیا، بولوں مولانا ٹائم ہی نہیں ملتا، بزنس میں ٹائم نہیں ملتا، کام میں ٹائم نہیں ملتا، تو کام کیا سیکھا کیوں تھا؟ ایجوکیشن حاصل کیوں کی تھی؟ کس لیے کی تھی؟ امام حاضر ہے، امام دیکھ رہا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے لبوں سے جو ادا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے اپنے کانوں میں پہنچے، امام تک پہنچتا ہے۔ یعنی امام حاضر ہے، امام غائب نہیں ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ شب قدر کیا دعا مانگوں؟ کہا میں نے پورا عمل کیا، میں نے دعا کی کہ مجھے امام کی زیارت ہو جائے، اور یہی ہوا کہ ابھی وہ رات ختم نہیں ہوئی، میں نے امام کے وجود کو دیکھ لیا۔ عزیزان محترم، شب قدر، لیلۃ القدر حضرت سیدہ ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ظہور ہوگا، اور یہ ظہور اپنے اندر اس حجاب کو چھپائے ہوئے ہے۔ علماء اساتید بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ کو، کیونکہ خود ایک امام علی ہیں اور ان کے 11 فرزند ہیں، 12 امام ہیں، کہا ان آئمہ کے نور نے حضرت سیدہ کو چھپایا ہوا ہے۔ بی بی ورائے حجاب نور کے اندر ہیں، اصل نور بی بی کا ہے جو ان کے سے نکل رہا ہے آئمہ کے نور کی طرح، اور یہ آخری ظہور اصل میں جب ہوگا تو بی بی کا نور ہوگا جو عالم پہ چھا جائے گا۔ یہ جو توسل لوگ کرتے ہیں اور اپنی مراد پا لیتے ہیں حضرت سیدہ سے، کیوں؟ کیونکہ کائنات کا راز حضرت سیدہ ہے۔ جس کو کنیکٹ ہو گیا
وہ کنیکٹ ہو گیا. جو خوف میرا وہ خوف میرا. شہید برونسی جو بہت مشہد کے شہید شہداء میں سے ہیں، ایک کسان تھے مگر حلال حرام کی پابندی کرتے تھے. زمانہ آیا مفت میں زمینیں بٹنے لگی، جس کی زمین تھی فری میں دینے لگی تو یہ چھپ گئے. کہا میری زمین نہیں ہے، جس کی کام کرتا ہوں اس کا حق ہے، یہ ظلم ہے. نکل آئے، مشہد مقدس آ گئے، امام کی بارگاہ میں کام کرنے لگے. جا کر ایک دودھ کی دکان پہ کام کرتے، دیکھا دودھ والا پانی ملاتا ہے. کہا یہ جائز نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. سبزی کی دکان پہ کام کیا، دیکھا سبزی میں پانی ڈال کر سبزی کو بھاری کر رہے ہیں. کہا یہ بھی جائز نہیں ہے. مزدوری شروع کر دی، اینٹوں کا کام، پتھروں کا کام. جو کام کرتے تھے ریولوشن آ گئی. امام کی طرف صبح پڑھتے تھے، رات کو پڑھتے تھے، امام کی طرف چلے گئے، امام خمینی کے پیچھے. جنگ سٹارٹ ہو گئی، جنگ میں چلے گئے. وہ ایک گاؤں دیہات کا شخص اس لیول پہ پہنچ گیا کہ صدام نے ریڈیو پہ اس زمانے میں اس کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی. کیوں؟ توسل کرتا تھا. جرنلز کہتے ہیں کہ ہم ایک آپریشن میں پھنس گئے. رات کی تاریکی تھی، پہاڑ کا رستہ تھا، رستے میں مائنز تھی. اگر ہم یہ راستہ طے نہیں کرتے تو صبح دشمن ہم تک آ پہنچتا. ہم نے اس کو بلایا کہ اس کی کمپنی مشہور تھی راستوں کو بریک کرنے کے لیے. ہم نے بولا کہ اس نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو. یہ کمرے میں گیا، عبادت کی، باہر نکلا. اس نے پورا نقشہ ڈرا کر کے دیا کہ یہ ہے میپ، اس کے ذریعے چلو. یہ گئے، کامیاب ہو گئے. دوسرے دن جرنل نے اسے بلایا کہ یہ نقشہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ کہا میں خدا کی بارگاہ میں حضرت سیدہ کو واسطہ قرار دے رہا تھا، بی بی نے خود آ کے مجھے پورا نقشہ دے دیا. کیوں؟ کیسے ہے یہ ممکن؟ اب یہ کہانیاں نہیں ہیں میرے جوانوں، یہ ریئلٹی ہے، حدیث ہے. حضرت عمار نے حضرت سلیمان کو کہا سلیمان میں تمہیں آج ایک بات بتاؤں جو تمہارے لیے بہت تعجب ہوگا، تمہیں بہت سٹرینج ہوگا. کہا کیا ہے؟ کہا میں حضرت علی کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوا تو جیسے ہی حضرت سیدہ پر مولا کائنات کی نگاہ پڑی تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں اے علی کیا میں تمہیں جو گزر چکے ہیں واقعات ان کی خبر دوں، جو ہو رہے ہیں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں، اور جو قیامت تک ہوتے رہیں گے کیا میں تمہیں وہ ساری باتیں بتاؤں؟ یہ سننا تھا. امام علی پیچھے ہٹے اور فوراً رسول خدا کی خدمت میں گئے. مدینہ مسجد نبوی میں رسول خدا نے جب حضرت علی کو ایسے دیکھا کہا علی خود بتاؤ گے یا میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ کہا آپ بہتر ہے، آپ بہتر ہے، آپ زیبا تر ہے کہ آپ خود مجھے بتائیں. کہا علی تم گئے تو فاطمہ نے تمہیں ایسا ایسا کہا؟ ہاں. کہا فاطمہ سب جانتی ہیں. ایسا نہیں تھا کہ مولا کائنات نہیں چاہیے، ساری چیزیں بعض اوقات ہمارے لیے ہمیں بتانے کے لیے تاریخ میں ہوئے. تو حضرت علی نے کہا کہ رسول خدا سے کیا فاطمہ ہمارے ہی نور میں سے ہیں؟ کہا ہاں فاطمہ اسی نور سے ہے. امام علی نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر جب گھر آئے سیدہ کہتی ہیں آپ میری بات لے کر بابا کے پاس چلے گئے تھے، آپ بابا کے پاس چلے گئے تھے. مجھے سب علم ہے، اور یہ علم کیسے ہے؟ یہ علم نور الہی کی وجہ سے ہے جو مومن کے پاس ہوتا ہے. اصل یہ نور ہے جو سب کچھ جانتا ہے. اسی لیے چھٹے امام سے روایت ہے علم نور، علم نور ہے، خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اس کو اتار دیتا ہے. علم ہے. حضرت سیدہ کے آگے پوری کائنات اوپن ہے، کھلی ہوئی ہے. میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں ویک ہوں کہ میں بی بی سے توسل صحیح نہیں کرتا. ورنہ عزیزان محترم ایسا ہو سکتا ہے کہ بی بی سے توسل آدمی کرے اور وہ انسان کی مدد پہ نہ پہنچے. اصل پاسبل نہیں ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں چند دن آپ کے وقت لیا، مجھے نہیں پتا میں کچھ آپ کو دے پایا یا نہیں دے پایا، لیکن بہرحال جو بھی اگر ایک آنسو بھی آپ کی آنکھ میں آیا تو یقیناً روز قیامت میں ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہے. توبہ کے معنی یہی ہیں کہ جو میں پہلے کرتا تھا اب نہ کروں.
میں ان کے آگے شرمندہ نہ ہوں جب میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، کہ جب مجھے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہو، کوئی سوراخ میں سے مجھے دیکھ رہا ہو، میں غلط کام نہیں کرتا۔ کائنات کے کیمرے کھلے ہوئے ہیں، پروردگار دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے کوئی غلط کام کر سکتا؟ کائنات ان کے آگے حاضر ہے، امام کے پاس ہمارے اعمال پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال اسی ٹوٹی ہوئے دل کی طرح آئیے اس بارگاہ میں چلیں جو خود شکستہ ہے، جو خود ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہم تو اپنی آرزویں لے لیتے ہیں، ہم تو شفا لے لیتے ہیں، مگر بی بی کا پہلو آج بھی شکستہ ہے، آج بھی شکستہ ہے۔ میں ایک عالم دین سے سن رہا تھا، انہوں نے آیت اللہ میلانی سے اس واقعے کو کوٹ کیا، بیان کیا۔ جرمنی کا واقعہ ہے، بعض اوقات لوگوں کے پاس مختلف طریقے سے، میرے پاس جو اس طرح میں نے سنا میں اسی کو کوٹ کروں گا۔ آیت اللہ میلانی سے ہے کہ جرمنی میں ایک فیملی تھی، سید تھی، شاید پرانے ایرانی تھے، ان کی جو خاتون تھی، سیدہ تھی، بڑی متدین تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے ہیلپ کرتی تھی، میڈ کام کرتی تھی۔ تو کسی نے ان کو بلایا کہ ان کی کسی کی بیٹی ہے، وہ گر گئی ہے، وہ بیمار ہے، کچھ عرصے اس کی خدمت کریں، کوئی کام کریں۔ خوب آئے، انہوں نے پوچھا آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ خاتون نے پوچھا، کہا وہ بیٹی اونچائی سے گری ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور یہ چلی گئی ان کے گھر۔ اب وہ بچی ہے، تو کہا کہ اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم ڈاکٹروں کو؟ کہا ہم سارے ڈاکٹروں پہ گئے، سب کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ دیکھو 6 مہینے لگیں گے اسے صحیح ہونے میں۔ تو اس سیدہ کا نام بی بی تھا، بی بی کے نام سے اس کو پکڑا۔ کہا بی بی مگر مجھے درد بڑا ہوتا ہے، مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا، اس سیدہ کا گریہ شروع کر دیا۔ پسلیوں کا جب نام آیا، شکستہ پہلو کا جب نام آئے تو ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ وہ مومنہ تھی، اس کا ذہن اس شکستہ پہلو کی طرف گیا، وہ گریہ کرنے لگی، وہ رونے لگی۔ کہا بی بی کیوں رو رہی ہے؟ میری وجہ سے؟ کہا نہیں، تمہاری وجہ سے بھی رو رہی ہوں، مگر ایک خاتون ہیں، ایک سیدہ ہیں تاریخ میں، ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، یہ کہنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاتی ہوں، اس کے پاس جاؤ، تمہاری پسلیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہا کس کے پاس جاؤں؟ ہم تو ہر جگہ ہو کے آئے۔ کہا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تمہارے پاس آئیں گی۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ہاتھ اپنی پسلیوں پہ رکھو اور یہ کہو یا فاطمہ اغیثینی، فاطمہ میری مدد کو پہنچیے، میری تکلیف کو پہنچیے۔ کہا یہ کرو۔ یہ اس بچی کو سکھایا، اس کو جیسا ٹوٹا پھوٹا آتا تھا، خود یہ مومنہ گئی، اس نے جہاں نماز بچھائی اور ہاتھوں کو بلند کیا، کہا یا سیدہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ، اس بچی کو شفا دے دیے۔ ابھی یہ کہنا تھا، دیکھا بچی دوڑتی بھی آ رہی ہے، دوڑتی بھی آ رہی ہے۔ اس کے باپ نے بولا کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون کہاں گئی؟ کہا کون؟ بی بی، وہ تو نماز پڑھی ہے۔ کہا نہیں، ایک اور خاتون آئی تھی، وہ خاتون کہاں گئی؟ کہا کون خاتون؟ کہا وہی جس کا نام مجھے بی بی نے کہا تھا کہ وہ آئیں گی۔ کہا وہ آئی، اس نے میرے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا، میری پسلیوں پر ہاتھ پھیرا، میں بالکل صحیح ہو گئی۔ ہاں مگر میں نے دیکھا اس بی بی نے اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، گویا ان کی اپنی پسلیاں میں بھی درد تھا۔ ہاں میں کہوں گا یا سیدہ آپ کتنوں کو شفا دیتی ہیں، ہمیں بھی شفا دے دیجئے۔ آج کی شب ہم بھی بڑے مریض ہیں، ہماری روح بھی بڑی بیمار ہے، نہ جانے کتنے ہاسپٹل میں ہیں، کتنے کینسر کے مریض ہیں، کتنے مرض لا علاج ہیں۔ بی بی آ کر شفا دیجئے۔
کیجئے، یقیناً بی بی آئیں گی، بی بی آتی ہیں شفا دیں گی، ہاں مگر میں کیا کہوں کہ آج کی رات مدینہ میں وہ آخری رات ہے کہ جہاں وہ پھول مرجھا جائے گا جسے رسالت مآب کھلا ہوا دے کر گئے تھے۔ ہاں عزاداران محترم، آپ مصائب مرتب سنتے آ رہے ہیں، آئے چلے اس گھر کے اندر جہاں حسین یتیم ہو رہا ہے، آئے چلے اس گھر میں جہاں زینب یتیم ہو رہی ہے، آئے چلے اس گھر میں جہاں علی جب آتے ہیں تو خوشحال ہو جاتے ہیں، اب علی خوشحال نہیں ہوں گے۔ آخری وقت آیا، بی بی نے سب کو بلایا، پھر سب کو کہا کہ چلے جاؤ، صرف حضرت علی کو کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ بی بی نے حضرت علی سے گفتگو شروع کی، بی بی نے کہنا شروع کیا، کہا حضرت بی بی گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، کہا فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میں اپنے جانے کے بعد جو آپ پر مشکلات پڑیں گی مجھ پر رو رہی ہوں۔ کہا مت ہو، کہا مجھے یہ بتائیں کیا میں نے کبھی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی علی؟ یہ سننا تھا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، آنسو ٹپکنا شروع ہوئے، تو مقاتل میں لکھا ہے بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ یہ ہاتھوں کو آگے کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے پیغمبر کے 2 لبوں سے سنا ہے مظلوم کے آنسو بدن کو شفا دیتے ہیں، میں شفا حاصل کر رہی ہوں۔ میں کہوں گا مولا کائنات آپ کو بی بی نے بتایا نہیں، چھپا کر رکھا، بی بی وصیتیں کرتی رہیں، میرے بعد یہ کیجئے گا، ان سے شادی کیجئے گا، میرے یتیم بچے ہیں، مجھے دفنا کے جلدی آ جائیے گا۔ یہ کہتے کہتے بی بی کہتی ہیں مجھے رات کو غسل دیجئے گا، کفن دیجئے گا، دفنائیے گا، یہ سب کہتے کہتے ہاں عزاداران محترم وہ وقت گزر گیا۔ ایک وقت آیا، اسما بنت امیس اور کئی اور لوگوں سے یہ روایت مقاتل میں بیان ہوئی ہے، بی بی نے پانی منگایا، غسل لیا، صاف کپڑے جو ہے وہ پہنے اور کہا میرے بستر کو کمرے میں درمیان میں رکھ دو، اور ہاں مجھے تھوڑی دیر بعد آواز دینا، اگر مجھے آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں اب جا رہی ہوں۔ یہ خود علم تھا کہ بی بی جانتی تھی کہ آخری وقت ہے۔ ہاں عزاداران محترم بی بی نے ایسے ہی کیا۔ ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے، جس کی ماں دنیا سے جائے وہ جانتا ہے ماں کا غم کیا ہے۔ جس نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا ہو نا تکلیف میں، جن کی مائیں خدا ان کو شفا دے، جن کی ماں مریض ہیں، چل نہیں سکتی، بیمار ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں بہت سخت حالات میں ہے۔ مگر میرا سلام ہو حضرت زینب پر، کیونکہ بیٹی ماں کے بہت قریب ہوتی ہے، کہ یہ ماں اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہی ہے، یہ ساری چیزیں لیکن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، لیکن اب ماں آخری وقت آیا چلی گئیں۔ ایسے میں حسنین داخل ہوئے، کہا اماں جان کہاں ہیں؟ کہا وہ کمرے میں سو رہی ہیں۔ کہا ماں اس وقت پہ سوتی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ سوئی نہیں، وہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ ہاں عزاداران محترم یہ سننا تھا، امام حسن امام حسین کا گریہ شروع کر دیا، کوئی بدن پہ گر گیا، کوئی قدموں پہ گر گیا۔ ایسے میں کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو خبر دو۔ ہاں آپ برداشت کریں گے؟ کیا ہوا جب یہ خبر مولا کائنات پر پڑی؟ مقاتل بیان کرتے ہیں وہ فاتح خیبر کہ جس کو کوئی چیز اکھاڑ نہیں پاتی، ہلا نہیں پاتی تھی، جیسے ہی فاطمہ کی خبر سنی کہ فاطمہ چلی گئی، علی منہ کے بل زمین پر آ گئے، بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا، اٹھا، کہا فاطمہ اب میں کہاں جاؤں گا، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، میری نگاہیں کس کو ڈھونڈیں گی؟ آزاداران محترم آئے، غسل دیا گیا، اس غسل دیتے دیتے مولا کائنات جو کہ صابرین میں سے ہے، خود ایک صحابی کہتا ہے ہم باہر کھڑے ہوئے تھے کہ یہ سب ہو رہا ہے، اچانک سے دیکھا علی کی گریہ کی آوازیں شروع ہو گئی، ہم نے کہا علی تو بہت حلیم
عظیم ہے، علی کیوں گریا؟ جب یہ سب ہو گیا میں نے پوچھا مولا آپ گریا کیوں کر رہے تھے، کیا چیز تھی؟ کہا غسل دیتے وقت میں نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھوں کے جو ورہم تھے، چہرے کا جو کبوت تھا، ارے فاطمہ نے اتنا ہم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا اپنے زخموں کو، علی سے برداشت نہیں ہوا۔ میں کہوں گا مولا آپ سے آپ کی زوجہ کے یہ زخم برداشت نہیں ہوئے، لا یوم یوم کا اباب دلہ، ارے کس طرح آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کے کٹی ہوئی رگوں کو برداشت کرتی رہی، ارے کس طرح سجاد نے 18 یوسفوں کو اپنے سامنے قربان کر دیا، ارے کس طرح حسین نے اپنے سامنے اصغر کی گردن کو چھلوا دیا، کس طرح علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہوئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔